calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوسرے پارے کا دوسرا والا رکوع دیکھ رہے تھے اور اس کا آخری 2 آیات رہ گئی تھی، وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما جو لم تکونوا نہیں تھے تم، تعلمون تم جانتے۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بڑی نعمت جو یہ دی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو وہ بالکل ہمارے جیسے ہی انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی ان کی تلاوت کرتے تھے، اور جو صحابہ تھے ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، انہیں باتیں سکھاتے تھے، وہ والی باتیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، یعنی وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی انہیں آگے پہنچاتے تھے۔ رسول منکم تم ہی میں سے ایک رسول، یہاں پہ رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات۔ آیات کی تلاوت یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اور مسلمانوں کو، یعنی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر انسان کو قرآن مجید پڑھ کے سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ شرک سے یا گناہوں سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتے تھے، انہیں روشنی کا سفر دیتے تھے اور اندھیروں سے نکالتے تھے، یعنی شرک سے توحید کا سفر، ریاکاری سے اخلاص کی طرف ان کی اصلاح کرتے تھے، جھوٹ سے صدق کی طرف، اور خیانت سے امانت، اور تکبر سے تواضع، بغض قطع رحمی سے قطع تعلق سے ایک دوسرے سے محبت اور صلہ رحمی کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرتے تھے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پہ کتاب سے مراد تو قرآن مجید اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احادیث وغیرہ بتائی ہیں نا، وہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہوتا تھا وہ وہی کہتے تھے۔ تو وہی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن پاک ہے، اور ایک وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں نا، صحیح احادیث، اتھینٹک، وہ ساری کی ساری بھی وہی ہیں، لیکن وہ وحی غیر متلو ہے، یعنی ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں بولتے تھے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو یا غیب کی خبروں کو یا پہلے جو انبیاء گزرے ان کے حالات و واقعات یا دین کے احکامات، دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں جانتے تھے، وہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کچھ رولز بنا لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کے لیے پوری رہنمائی کی کتاب، پوری زندگی کی کتاب بھیج دی کہ تم قیامت تک اس کتاب پہ عمل کرو گے نا تو تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں نبی بھیجے جو ہمارے درمیان رہے، اور ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچائیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا کچھ کیا، ہمارے لیے ہم جیسے انسان کو نبی بنایا، اور ہمارے سامنے ان کی پوری زندگی رکھ دی، اس کو ایک نمونہ بنا کے پیش کیا۔ ہم اپنی زندگی میں جس طرح کے بھی
کوئی بھی پریشانی ہے نا ہم نبی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں نا ان کی بھی ڈائیورس ہو گئی تھی. اور بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں. پھر اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے کوئی بھی, تب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پھر اگر کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں تب بھی ہم لوگ ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی تو پیرنٹس کے بغیر ہی رہے تھے. پھر اپنوں نے انہیں کتنی زیادہ تکالیف دی تھی, یہاں تک کہ یعنی ان کو وہ لوگ جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے, وہی لوگ ان کا قتل کرنے پہ بھی تیار ہو گئے تھے. تو اگر لوگ ہمیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, کچھ بھی, تو ہم ان کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پھر تجارت ہو گئی, پھر بکریاں چرانا ہو گیا, پھر اگر حکومت دیکھنی ہو تو وہ, یعنی ہر معاملے میں زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ ہے نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نا رہنمائی لے سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وَاذْکُرُونِی, لہٰذا تم یاد رکھو مجھے, اذکرکم, میں یاد رکھوں گا تمہیں, واشکروا لی, اور تم شکر ادا کرو میرے لیے, ولا تکفرون, اور نہ تم ناشکری کرو میری. لہٰذا تم یاد رکھو مجھے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نا حکم دیا ہے, مومنوں کو بھی دیا ہے, ایمان والوں کو بھی دیا ہے, اور ہمیں بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اذکرکم, یعنی میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور آپ خود سوچیں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد کریں گے. وہ شخص خوش نصیب ہے, بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ جس کے ساتھ اس کا رب ہے, جس کا رب اس کو یاد کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر انسان کو چاہیے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں یاد کروں تو تم بھی مجھے یاد کیا کرو. فَاذْکُرُونِی اذکرکم, لہٰذا تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہاں میں آپ سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری جو حدیث ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. حدیث نمبر ہے بخاری کی 7405. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کے مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر چلا آتا ہوں. کتنی خوبصورت حدیث ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یادوں میں بسانے کی توفیق دے. ہماری یادیں جو ہیں, ہمارے خیال جو ہیں, اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ حق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے. ہماری زندگی کا ہر معاملے میں جو ہے نا ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. کھانا کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کھانا آپ نے مجھے کھلایا الحمدللہ. واش روم جا رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ وقت میں نے آپ کے یعنی اللہ سے پناہ مانگ لیں جنوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے نا, اور اس کے بعد جب باہر آتے ہیں تو غفرانک پڑھتے ہیں نا, یعنی ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت آپ کی یاد کے بغیر گزر گیا تو معاف کر دینا. اسی طرح اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آسمان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں, درختوں کو دیکھیں, راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو, گاڑیوں کو دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے شاید میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں, تم سے غم کو, تکالیف کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو میں نے دور کیا, تمہیں کھانا کھلایا, تمہیں رزق دیا, تمہاری حفاظت کیا, ہر چیز تمہیں دی ہے. تو تم دل سے شکر ادا کرو, دل سے میری عبادت کرو, اور زبان سے نا ان کا اقرار کرنا ہے, اور اعضاء جو ہیں ان سے اطاعت کا اظہار کرنا ہے. صرف لفظوں سے نہیں کرنا شکر ادا, یعنی الحمدللہ تو ہم کہہ دیں گے لیکن صرف اتنا نہیں کرنا, بلکہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے, ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے, اور خیر و برکت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. تو شکر کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی ہے. جب ناشکری کرتا ہے نا انسان تو انسان ظالم بن جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے اس میں, اس کو لگتا ہے کہ سارا کچھ تو میں نے کیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری محنت ہے, میں نے کیا تھا, میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نے یہ کیا. وہ اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ ہی نہیں دیتے, حالانکہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ تو سانس بھی نہیں لے سکتے. محنت تو بہت دور کی بات ہے.
انہوں نے سارا کریڈٹ خود ہی لے لیا اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ہم نے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ولا تکفرون. یہاں پہ ترجمے میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ یعنی نہ شکری نہ کرو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کفر نہ کرو، یعنی یا تو شکر کرے گا کوئی، اور جب کوئی شخص نہ شکری کرتا ہے نا تو وہ کفر ہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. تو انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے بہت پیاری، اور یہ دعا جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما. الحمدللہ ہمارا سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Try your best, avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you, Allah is calling you to say His name. Allah is calling